اچھا، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کی بھی دو قسم ہے. ایک ہجرت مکانی ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، کہ آپ ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں آپ کو آزادانہ طور پر اپنے دین پر، مذہب پر عمل کرنے نہیں مل رہا، آپ کو کے لیے دشمن رکاوٹ بنتے ہیں، آپ کو اپنے دین پر عمل کرنے نہیں دے رہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس جگہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ میں چلے جا رہے ہیں، منتقل ہو جا رہے ہیں، شفٹ ہو جا رہے ہیں جہاں امن و امان قائم ہے، اور وہاں پہ آپ کو کھلے طور پر اپنے دین اور مذہب پر عمل کرنے کا اختیار حاصل ہے. تو یہ ہجرت ہے، اسے ہجرت مکانی کہتے ہیں. تو مکہ المکرمہ سے میں جب تکلیفیں آئیں تو پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، صحابہ کرام کی ایک جماعت کو حبشہ بھیج دیا گیا، اور پھر بعد میں تمام صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب المدینہ المنورہ ہجرت کر جائے. تو یہ ہجرت جو تھی تمام مسلمانوں پر واجب تھی اس وقت. تو یہ ہجرت مکانی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. لیکن آج ہمارے لیے ہجرت مکانی نہیں ہے، آج ہمارے لیے ہجرت کی دوسری قسم ہے جسے ہم ہجرت عملی کہہ سکتے ہیں، جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ. مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے، اس عمل کو چھوڑ دے جس عمل سے اللہ نے منع کیا. تو ہمارے لیے آج ہجرت عملی کہ ان اعمال کو چھوڑ دینا جو اب تک، آج تک، اس وقت تک ہم کرتے آ رہے ہیں، جو ممنوع ہے اسلام میں، ناجائز ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے، اللہ نے اس کی ممانعت فرمائی، تو اس کام کو چھوڑ دینا یہ بھی ہجرت کی ایک قسم ہے. تو ہمارے لیے آج کیا ہے؟ ہجرت عملی ہے کہ ہم ہجرت کریں اس اعتبار سے کہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں. ہجرہ مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، تو ایک شہر کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا رہے ہیں، اسی سے ہجرت کہتے ہیں. تو ہم بھی اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، برے اعمال کو چھوڑ دیں، جن اعمال میں، جن گناہوں میں ہم ملوث ہیں اس کو چھوڑ دیں، یہ بھی ہجرت ہے.